ہاں شیخ، ہمارے یہاں پہ کچھ راکی حضرات ہے جو سنت کے مطابق رقیہ کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں نے مطلب ایک طرح سے منظم سینٹر قائم کیا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پر آتے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر کے ہاں لائن لگتی ہے اس طرح سے وہ رقیہ وغیرہ کے لیے لائن لگتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیے بھائی، یہ جو طریقہ آپ نے بتایا، میرے جہاں تک میرا علم ہے سلف صالحین سے طریقہ کبھی نہیں ثابت رہا ہے۔ اصل پریشانی کیا ہے کہ مسلمان رقیہ کو جیسے ہم جو ہے ایلوپیتھ دوا کھاتے ہیں کہ ایک ٹیبلٹ کھا لیے اور جو ہے صحیح ہو گیا، تو رقیہ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ٹیبلٹ دے گا، صحیح ہو جاؤ گے۔ بھائی رقیہ یہ عبادت ہے، ہر مسلمان وہ عبادت کرے۔ آپ کو رقیہ کرنا ہے، آپ اپنا رقیہ خود کیجئے۔ آپ کے بچے کے رقیہ کی ضرورت ہے، بیوی کے رقیہ کی ضرورت ہے، آپ خود کیجئے۔ کیا آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں نہیں یاد ہیں؟ اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لینی چاہیے۔ سورہ فاتحہ، کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے؟ بتائیے۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ سب سے بہترین رقیہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے آپ رقیہ کیجئے نا۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اور بھی کچھ قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ کو یاد ہو، اس کو پڑھ کر کے آپ دم کیجئے، یہی رقیہ ہے۔ تو اس سنت نبوی کا یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر کے جب ہم نے دوسرا طریقہ اپنایا تو پھر رقیہ کے لیے رقیہ سینٹر کی ضرورت پڑی، اور باقاعدہ اس کو تجارت کی طرح سے لوگوں نے بنا دیا، جس میں کی کئی ساری خرابیاں ہیں۔ دیکھیے، میں ابھی حلت اور حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا اس میں جو ہے محتاط انداز میں بول رہا ہوں، حلت اور حرمت پر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ ہم اس طریقے پر کیوں نہ عمل کریں جو زیادہ مفید ہے؟ اس طریقے پر کیوں نہ عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ اس طریقے پر عمل کیوں نہ کریں کہ عبادت جہاں، رقیہ جہاں پر ایک عبادت ہو، رقیہ ایک عادت نہ بن جائے۔ تو ایک جو ہے دعاڑی ہے، دعا کرنے والا، پورے علاقے کے لوگ اس کے پاس لائن لگا رہے ہیں۔ کئی سارے دعاڑی ایسے ہوتے ہیں نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، کئی سارے دعاڑی ایسے ہوتے ہیں مطلب حرام کھاتے ہیں، کئی سارے سینٹر ایسے ہوتے ہیں جہاں کئی طرح کی بے حیائیاں، بے شرمیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب خرابیاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اسی وجہ سے آئی ہیں کہ سینٹر بنا لیے ہیں لوگوں نے۔ تو بھائی رقیہ کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنا رقیہ خود کیجئے۔ کچھ چند ایک دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، باقاعدہ وہ دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں آپ یاد کر لیجئے، قرآن کی صورتیں آپ کو یاد ہیں، اس کے ذریعے سے آپ رقیہ کیجئے۔ اور طریقہ آپ کو پتا کرنا ہے، کسی عالم سے آپ پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو اپنا رقیہ خود کیجئے، یا آپ کے آس پاس میں کوئی عالم ہے اس سے کروا سکتے ہیں، کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ زیادہ اشکال یہاں پر آتا ہے جو سینٹر بنا لیتے ہیں، باقاعدہ دھندے کی طرح کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بعد میں کئی ساری خرابیاں پھر آتی ہیں۔